لیکن میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس بچے کو آج چیف منسٹر ہاؤس بلاؤں، اس کی نئی زندگی پہ مبارکباد دوں، اور آپ کو ایک بار پھر پوری پاکستانی قوم کو یہ بتائیں کہ کس طریقے سے ہماری معصوم بچیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہم نے ان کو عزت دی۔ یہ عزت ہے جو ریاست بار بار دے رہی ہے۔ ریاست بار بار جو ہے وہ ماں کا کردار ادا کر رہی ہے، اور اتنی ہینیس کرائم کی کیونکہ کرائم تو ہوا نہیں لیکن ایکسپیکٹیشن تھی، اس کے باوجود ہم نے ان کو گلے لگایا۔ میں نے آج چادر پہنائی ان کو، یہ ہماری بچی ہیں، ہم ان کو نہ صرف ویلکم کریں گے، مین سٹریم میں ان کا لک آفٹر کریں گے۔ اور آپ کی توسط سے ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں، جو بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہوں، جب کبھی ان کا کسی بچے کے ساتھ رابطہ منقطع ہو جائے، جب اس طرح کی سچویشن ہو جائے، تو آپ حکومت سے رابطہ کریں۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہاں پر موجود ہے، پاکستان کی فرنٹیئر کور وہاں پر موجود ہے، ایم پی ایز ہیں، نوٹیبلز ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے حکومت کو اپروچ کریں تاکہ اس قیمتی جان کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے، اور اس کی وجہ سے جن لوگوں نے شہید ہو جانا ہے ان کو بچایا جا سکے۔ تو میں ایک بار پھر اپنی بیٹی کو ویلکم کرتا ہوں، مین سٹریم میں ویلکم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ وہ جو پیغام اس نے اس دن بلوچوں کو دیا ہے، ان بلوچ بچوں کو دیا ہے جو ورغلائے گئے ہیں، جو انٹرنیٹ کے ذریعے، جھوٹے پروپیگنڈا کے ذریعے ریاست کے مقابلے میں ان کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے معصوم بلوچ ہیں جو اس طرح مارے گئے ہیں۔ کیا اینڈ کیا ہے اس کا؟ اینڈ تو اس کا کوئی ایسی لا حاصل سی جنگ ہے جس جنگ میں یہ بلوچ کو دھکیلا جا رہا ہے۔ بلوچ، میں بار بار کہتا ہوں کہ عام بلوچ یہ فیصلہ خود کر لے کہ آپ ایک تعلیم یافتہ، آپ ایک جو برسر روزگار ہے، ایسی ایک بچی کو جو معاشرے میں اپنا ایک پازیٹیو انپٹ دے رہی ہے، اس کو آپ یہاں سے اٹھا کے پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے، جھوٹے پروپیگنڈا کے ذریعے اس کے دماغ کی کنورژن کرتے ہیں، اور پھر اس کو کیمپس میں لے کے جاتے ہیں، اور ان کیمپس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی خدا کی پناہ۔ تو وہاں پر جا کر آپ ان کو ایکسٹریم سٹیپ پہ لے کے جاتے ہیں، سوسائڈل کراتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ کی حکومت ایک عام بلوچ خاتون کو اٹھاتی ہے، اس کو پی ایچ ڈی کرا رہی ہے، آکسفورڈ میں کرا رہی ہے، ہارورڈ میں کرا رہی ہے، دنیا کے 200 بڑی یونیورسٹیز میں اسکالرشپس دے رہی ہے، تاکہ وہ جو اقرا بسم ربک الذی خلق کہا گیا، وہ اقرا صرف مرد کے لیے نہیں کہا گیا، وہ ہر انسان کے لیے کہا گیا۔ تو ہم تو وہ پہلی آیت پہ بلیو کرتے ہوئے بلوچ بچیوں کے تعلیم کا بندوبست کر رہے ہیں، بلوچستان کے بچیوں کے تعلیم کا بندوبست کر رہے ہیں، اور آپ ہماری تعلیم یافتہ بچیوں کو اٹھا کر اس جنگ کی ایندھن میں صرف اپنے ڈالرز کے لیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح پنجگور کا کل واقعہ ہوا، انتہائی افسوسناک، انتہائی افسوسناک، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اب ایک سافٹ ٹارگٹ ہے، آپ سیکورٹی فورسز پہ حملے کرتے تھے، آپ جا کر لیویز پولیس پہ حملے کرتے تھے، جب نے کیا چوز کیے کہ معصوم ترین لوگ لیبررز ہیں، بلوچ روایات میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری بلوچوں پر ہے، اور آپ جا کر ان کو بے دردی کے ساتھ، وہ بیچارے سو رہے ہوتے ہیں، معصوم لیبررز ہیں، سافٹ ٹارگٹ ہے، آپ ریکی کرتے ہیں پورے شہر میں۔ جیسے میں نے آپ کہا کہ سرکاری جو تعمیراتی کام ہو رہے تھے، وہاں پر تو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوتے ہیں کہ یہ کس صوبے سے ہیں، کس صوبے سے ہیں، کدھر سے ہیں، ان کی حفاظت کا بندوبست کیا جاتا رہا۔ اب یہ ایک پرائیویٹ گھر میں کام کر رہے ہیں جس کا گورنمنٹ کے پاس انفارمیشن بھی نہیں ہے، اور ایسے میں جا کے آپ ان کو ڈھونڈتے ہیں، آپ کی انٹیلیجنس جو ہے وہ شہروں کے اندر موجود ہے، لوگ آپ کو اطلاع دیتے ہیں کہ یہ پنجابی جہاں پر کام کر رہے ہیں، آپ جا کے ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیتے ہیں۔ یہ کیسے ایسے بلوچستان آزاد ہوگا؟ جب جنگ نائی دھوبیوں تک آ گئی ہے تو اس جنگ کو ترک ہی کر دیں۔ کیا آپ جا کے ایک معصوم باربرر کو اس کی دکان پہ مار کے کہتے ہیں کہ یہ جی میں نے بلوچ کی خدمت کی؟ بلوچستان اور بلوچ کی خدمت یہ ہے کہ آپ ان کے بچوں کو اسکالرشپس دیں، ان کو بہتر تعلیمی مواقع دیں، ان کو بہتر صحت کے مواقع دیں، ان کی بہتر ڈیولپمنٹ کرا سکیں۔ اپنی اس بیٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ریئلائز کیا اس نے کہ میں غلط راستے پہ ہوں۔ اس طرح کی سینکڑوں بچے اور بچیاں ہیں جو وہاں پر کیمپس میں موجود ہیں، وہ سب سے پہلے ان کا باہر کا راستہ منقطع کر دیتے ہیں، باہر کا رابطہ منقطع کر دیتے ہیں، تاکہ جو ان کی برین
واشنگ کی جا رہی ہے یا جو ان کے برین میں زہر اگلا جا رہا ہے، اس کی ریئلٹی باہر کی دنیا سے ان کو ہو ہی نہ. تو پیرنٹس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں. وہ آپ کب تک دیکھیں، ریاست جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں ہمیشہ ماں کی طرح ہوتی ہے. ریاست کی ماں کا کردار ضرور ہے، وہ ہم کردار آپ کو دکھا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ باپ کا کردار بھی تو ہے. وہ کردار بھی تو ہم نے ادا کر رہے ہیں. ہم ایک دفعہ ہوگا، دو دفعہ ہوگا لوگوں کو گلے لگائیں گے، لیکن تیسری دفعہ تو آپ ہمیں مجبور نہ کریں دیوار سے لگا کے کہ ہم وہ کام کرنے لگ جائیں اور اس سے جو ہے وہ نہ صرف عام پبلک کا نقصان ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ میس مائگریشنز کرنی پڑیں. جب ملٹری جاتی ہے یا آپریشنز ہوتے ہیں تو اس کے پھر اپنے کانسیکوینسز ہیں. ہم وہ نہیں چاہتے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ بلوچستان میں ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو ان کا BLA نے میزان چوک میں جلسہ نہیں کیا تھا. کیا یہاں پر رازق بگٹی صاحب کو، شفیق احمد خان صاحب کو، 8 پنجابی جو فوجی تھے ان کو ریلوے اسٹیشن پہ بے دردی کے ساتھ شہید نہیں کیا گیا؟ کیا پروفیسر ناظمہ طالب کو اس شہر میں نہیں شہید کیا گیا؟ آپ 2009 کے اخبارات اٹھا لیں، ڈیلی کی بنیاد پر کتنی کلنگز ہو رہی تھیں. میں نے آپ سے کہا دس از اے پینڈلم. ریاست ایکٹ جب کرتی ہے، ایک تو ہم ایکٹ بڑا سینسیبلی کرتے ہیں. جب سیکورٹی فورسز گرے میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہے نا، اٹ از ناٹ سو ڈیفیکلٹ. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آ جائے، آج میں ادھر سے شروع کر دیتا ہوں جی، مستونگ آنورڈ جو ہے میں گوادر تک سارے لوگوں کی مائگریشن کراتا ہوں اور ان کو ڈسپلیس پرسن بنا کے یہاں پر ٹینٹوں میں رکھتا ہوں اور ایک طرف سے شروع کرتا ہوں اور سارے دہشت گردوں کو ختم کرتا ہوں اور دوسری طرف چلا جاتا ہوں. دس از واٹ یو وانٹ؟ دس از ناٹ پاسبل. یہ ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں. اٹ از پاسبل. کیا بلوچستان کے لوگ سوات کے لوگوں سے مختلف لوگ ہیں؟ وہ بھی تو ہمارا پاکستانی ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم IBOs کے ذریعے، اسمارٹ کائنیٹک کے ذریعے صرف ان کو تکلیف پہنچائیں جو تکلیف پہنچا رہے ہیں. ہر عام شہری کو تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم جذبات سے نہیں، حکمت سے یہ جنگ لڑیں گے، طریقے کے ساتھ لڑیں گے. ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آپ کو نظر آئے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ جلدی نظر آئے گا. اس بیچ میں ذاکر صاحب کو شہید کیا گیا، ان کے لوگوں کو بدلے میں مارا گیا ہے. اور پھر یہ جو آپ کے ایک وہ نالا پار کے لوگ سیکیور ہیں، یہ سیکیور ہے کہ جنرل میجر بابر کے جو جنازہ جو ہے وہ میاں والی میں جا کے پڑھایا جاتا ہے؟ یہ سیکیور ہیں جو 13 لوگ جو ہیں جن کا یہ پچھلے واقعے میں ایک کپتان علی جو تھا، جو ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، جس کا والد جو ہے وہ کینسر کے لاسٹ سٹیج پہ ہے، میں اس کے گھر گیا ہوں، آپ تو نہیں ہیں نا؟ یہ سیکیور ہیں جو وہ اس طرح اپنی شہادتیں دے رہے ہیں؟ کیا میں سیکیور ہوں جو میرے 3 لوگ ابھی پچھلے ہفتے میں جو ہے وہ شہید کیے گئے؟ تو یہ جو ہے ٹھیک ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنی ذمہ داری سے مبرا ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نہ کسی پروپیگنڈا ٹول سے متاثر ہوں گے، ہم نہ کسی پروپیگنڈا سے متاثر ہوں گے، نہ کسی کے ہاتھ بلیک میل ہوں گے. دونوں کام کریں گے. جہاں پر عام بلوچ، عام نوجوان جو بیچارہ اسٹیٹ سے دور ہے اور اس کو اسٹیٹ سے دور کیا جا رہا ہے، اس کو گلے لگائیں گے، اور جس نے آرمز اٹھائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ انہی طرح نپٹیں گے جس طرح وہ ہم سے نمٹ رہے ہیں. شکریہ.